اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 75 اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ کامل یقین والوں سے ہو جائے۔ یعنی اس میں کس کی مثال دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے۔ کامل یقین یعنی پورا یقین، یعنی تو مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس یقین نہیں تھا، یقین تھا، پر ایک اب بولتے نا کہ جیسے پرسنلی ہم جس سے محبت کرتے بولتے مجھے تو یقین ہے پر مجھے ایک بار دکھا دے، ہے نا، دیکھو مجھے پتا ہے تو سب چیز اچھی کرتے لیکن ایک بار کر کے دکھا دے، ہے نا۔ تو اس طریقے کی انہوں نے محبت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا تھا، لیکن اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا سلطنت دکھانے کا، کیا عظیم سلطنت دکھانے کا کہا، اور کامل یقین ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کی تفاسیر میں ہم دیکھیں گے۔ یعنی ہم نے ان کی نظر میں یہ واضح کر دیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ عز و جل کی وحدانیت کی کسی طرح دلیل ہے۔ آسمان اور زمین ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان کی بھی مثال دیتا ہے نا کہ تم دیکھو اس کے اندر کچھ بھی شگاف آیا ہے یا کچھ اس میں خرابی آئی ہے۔ ہم دنیا میں کتنا بھی اچھا مٹیریل، امپورٹڈ مٹیریل بھی اگر استعمال کر کے ہم بناتے ہیں تو اس میں کچھ نہیں، یعنی ہماری دنیا کی چیزوں کو کچھ نہ کچھ لمٹ ہوتی ہے نا۔ ایک کسی کے 10 سال ہوتی تھی، کسی کے 50 سال ہوتی، کسی کے 100 سال ہوتی، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے۔ لمٹ کے بعد وہ کمزور ہونا یا گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر زنگ کھانا ہے نا، سوراخ ہونا، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو قائم کیا، دنیا کو بنایا، تب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ لیکن ہم بار بار دیکھو، بہت غور سے دیکھو، کچھ بھی اس میں خرابی نظر آتی ہے کیا؟ نہیں، تو یہ اللہ کی ہی تخلیق ہے۔ انسان کی تخلیق اگر ہوتی تو یہ کیا ہوتا تھا؟ خراب ہو جاتا تھا، اس کی لمٹ ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ایک واضح دلیل ہے کہ اس کے اندر خرابی ابھی تک نہیں آئی۔ ویسی زمین کی، ٹھیک ہے، آسمان کی جیسے مثال تھی ویسی زمین کی۔ اب آگے ہے کہ ملک و خلق میں وہ کس طرح وحدہ لا شریک لا ہے کہ اس کے سوا نہ کوئی اور معبود ہے اور نہ پروردگار۔ ملک و خلق یعنی ہم لوگ ہیں، ملک یعنی دنیا اور آسمان۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت، ہے نا۔ تو ملک میں کیا آئیں گے؟ آسمان اور زمین، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں وہ سب۔ اور خلق میں کون آئیں گے؟ ہم ہی نہیں آئیں گے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب کس سب آ جائیں گے، جھاڑ پودے، کیڑے مکوڑے، پھول، انسان، جانور، حیوان، سب چیزیں آ جائیں گی اس میں، ٹھیک ہے۔ پلورل میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس میں؟ آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 101 میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذور عن قوم لا یؤمنون۔ کہہ دو تم دیکھو آسمان اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ جس کو ایمان لانا ہی نہیں ہے، جس کو اللہ کو پہچاننا نہیں ہے، اس کے لیے یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، وہ سچ میں چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت اس کو ہو جائے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے، تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی، اس کو دیکھ کر بھی وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ ایک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیکھو ایک مثال آتی کہ ایک جگہ ہم نے موسلادھار بارش برسائی، لیکن وہاں ایک بھی پھول پودا نہیں ہوگا، لیکن ایک جگہ ہم نے ہلکی سی فواری نازل کر دی تو وہاں پہ کیا ایک ہرا بھرا باغ تیار ہو گیا۔
تو یہ مثال ہے مومن اور نافرمان یعنی کافر یا مشرک یا پھر مومن کی، کہ مومن کو ایک ہلکی سی آیت یا ہلکا سے اشارہ بھی اگر کر دیا جائے تو اس کا دل دہل جاتا اور وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا. لیکن اس کے اپوز میں، اس کے الٹ، اگر ہم مشرک یا کافر جو ہے انکار کرنے والے جو اپنے ہر دھرم میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہم پورا قرآن پڑھ کے سنا دیں، ان کو اثر ہونے والا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 9 میں، افلا يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآيات لكل عبد منيب. تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین میں سے اس کے آگے؟ بیٹا پنکھا آن کرو، یہ بڑھا دو اور ایک لائٹ اور چالو کر دو. ایک منٹ. ہاں، سورہ سبا آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہم پھر سے دیکھیں گے. تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین میں سے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے، یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے. اس میں نشانی ہے، دیکھو، ہر رجوع کرنے والے یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والے، گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ کیے اور پلٹے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پھر سے ہم اس آیت پہ غور و فکر کریں گے. تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین میں سے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے، یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے. اگر رجوع، دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مال جب انسان کے پاس آ جاتا نا تو وہ کیا سمجھتا کہ وہ بہت پاورفل ہو گیا، اب اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا اور اس کا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی کر لے. لیکن کوئی بھی انسان کتنا بھی جابر اور ظالم ہو، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے بھی بڑی ایک طاقت جو ہے وہ آسمان میں ہے جو اس کا بہت کچھ کر سکتی ہے. جیسا کہ قارون ایک مثال ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے کتنی فوج لگتی تھی نا، ایک فوج کو اٹھانا پڑتی تھی. پہلے کیسا ہوتا تھا کہ ایک روم ہوتا تھا، اس کے اندر بیت المال جو ہے، ابھی تو میں بیت المال بول رہی، یہ قارون کا خزانہ تھا. تو یہ جو بھی خزانہ ہوتا تھا، ہمارے خزانے میں کیا ہوتا پتہ ہے؟ صرف پیسہ ہوتا ہے اور سونا بہت گولڈ، عورتیں جو زیورات پہنتی ہے وہ رہتا ہے نا. باقی یہ خزانہ کس کو بولتے ہیں؟ خزانے کا اس میں کہ ہر ایک چیز، جیسا کہ تاج ہے، ہیرے موتی اور سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے ہے نا، یہ سب چیزیں ایک جگہ جمع، اس کو خزانہ بولتے ہیں. تو وہ پہلے کیسے سیو کرتے تھے کہ ایک روم رہتا تھا، ایک روم میں ہر ایک جو بھی ان کے پاس مال آتا تھا تو وہ سب اس کے اندر رکھ دیتے تھے، یعنی بورے کے بورے بھرے ہوئے رہتے تھے اور اس کو تالا مار دیا جاتا تھا. اب اس کی چابیاں اتنی ہوتی تھی اتنے تالے مارنا پڑتا تھا اس کو، یعنی خزانہ بھرنے کے لیے. تو میں نے ایک فوج لگتی تھی اس چابی کو اٹھانے کے لیے. تو ہمارے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ بہت ساری چابیاں ہوں گی اس لیے ایک فوج لگتی تھی. لیکن کئی جگہ میں نے تشریح میں یہ بھی پڑھی کہ وہ پہلے، ابھی کے کیسے تالے چھوٹے ہوتے ہیں نا، چابی بھی چھوٹی ہوتی ہے تو ایک انسان بآسانی اپنے پرس میں چابی ڈال لیتا ہے. لیکن پہلے کی چابیاں اور تالے بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے اور چابی بھی بہت بڑی ہوا کرتی تھی. تو چابی کو اٹھانے کے لیے مزدور بہت سارے لگتے تھے، کیونکہ لوہا جو ہوتا ہے نا بہت وزنی ہوتا ہے، تو اس کو اٹھانے کے لیے اللہ عالم. لیکن اتنا تو اس میں پکا ہے کہ اس کے بعد خزانہ بہت زیادہ تھا. اب اتنا مال لے کر وہ شان و شوکت سے نکلتا ہے. کچھ لوگ کہتے اللہ ہم کو بھی اگر تو اتنا مال دے دیتا تو، ہے نا، خواہش کرتے، بہت لوگ خواہش کرتے. اور کچھ نیک لوگ کیا کہتے اللہ اگر یہی شان ہے اس کی اور اتنی اکڑ ہے کہ تیرے سامنے اتنا خزانہ لے کے نہیں جھک رہا اور اپنی آخرت کو اس مال کے ذریعے سے نہیں خرید رہا، تو ایسے مال کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. یہ ہوتے مومن، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ قارون کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین میں دھسا دیا. کیا کام آیا اس کو اتنا سارا مال، اتنا خزانہ؟ دوسرے لوٹ لیے، ہے نا. اور وہ کہاں گیا؟ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا. اور ایک واقعہ قارون کا کیا آتا ہے
کہ وہ بہت گھمنڈی تھا نا, بہت اکڑ تھا. اس کو لوگ بولتے تھے آ کے یہ خزانے سے تو اپنی آخرت بنا لے, لیکن وہ کیا بولتا تھا, یہ تو میری ٹیلنٹ کی وجہ سے میں نے اتنا کمایا ہے, میرے کو کسی نے تھوڑی دیا, اللہ کا کرم نہیں ہے, یہ میرا ٹیلنٹ ہے, یہ ایسا بولتا تھا نا, ایک بہت گھمنڈ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر میں مچھر کو گھسا دیا. وہ مچھر اس کے دماغ پر بیٹھ کر اس کے دماغ کو چاٹتا تھا. کئی جگہ ہے کہ صرف ہلتا تھا, کئی جگہ چاٹتا تھا. اللہ علم جو بھی ہے, اس بحث میں پڑھ کے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, لیکن جو بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی نا کہ وہ یعنی اس کو کوئی سر پہ جب تک مارے نہ جب تک اس کو سکون نہیں ملتا تھا. تو جو بھی درباری آتے تھے سب سے پہلے جوتا اتار کے اس کے سر پہ 2-3 ٹھوکے جب تک مارتے نہیں تھے وہ اس کو سکھ نہیں آتا تھا. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بے عزتی والی زندگی دی. جو راجا ہوتا ہے اس کے سامنے اف نہیں بول سکتے, تو جوتا اتار کے مارنا کتنی بڑی بات ہوگی. تو ایسے بھی بندے اللہ تعالیٰ کی گزر چکے جو کہ بہت زیادہ مال رکھنے کے باوجود, بہت ساری بادشاہت لینے کے باوجود بھی جوتے کھائے دنیا میں, صرف اس لیے کہ انہوں نے گھمنڈ اور تکبر کیا. یہ سب ہمارے لیے کیا ہے, دنیا میں نشانی ہے. یہ سب جو پہلے کے لوگ اور جو پہلے آگے اور پیچھے ہے نا, آگے جو ہم دیکھتے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے نشانی بن رہی ہے, اور جو پیچھے گزر چکا, جس کی جو بہت ساری قومیں ہیں نبیوں کی جو گزر چکی, اور ایسے واقعات جیسے قارون ہے, حامان ہے, فرعون ہے, ان سب کے واقعات ہمارے ہم کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے آیت میں, تو انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین میں ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, جو گزر چکے ان کو ہم کو دیکھ کے نصیحت حاصل کرنا ہے کہ یہ قوم ہلاک ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی, کیا کرتی تھی. یہ کچھ قومیں ناپ و تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دے, اگر اللہ چاہے تو زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھس جائے. ایک بادل پھٹ گیا تو شہر کے شہر تباہ ہو جاتے, تو زمین میں دھسنا کون سا بھاری کام ہے. یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے, ایک آسمان کا ٹکڑا زمین پہ گر جائے تو کتنا بڑا بھوچال آ جائے. یقیناً اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے. ضرور ہے, ضرور کب ہوتے, جب پکی بات ہوتی ہے نا, جب ہوتا ہے ضرور, ہے نا. ایک تو ایک سمپل بات ہی ہاں ہے, لیکن ایک ضرور لگ جاتا ہے نا, تو ایک بات میں کیا ہو جاتا ہے, شک ہٹ جاتا ہے, اور یقین اس میں کیا ہوتا ہے, داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آیت نمبر دیکھیں گے 76 اور 77 اور 78. 3 آیت ایک ساتھ دیکھیں گے کیونکہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العافلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق اللہ العظیم. تو جب ان پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے ڈھونڈا دیکھو. تو جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا, کہنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا یقیناً اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا کہنے لگا یہ میری قوم بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شرک بناتے ہو, جو تم شرک کرتے ہو. اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور اس کے اسنام ہم نے پڑھے تھے قصص النبیین میں. اسنام کس کو بولتے ہیں, بتوں کو بولتے ہیں نا, یہاں اسنام ہی جائے ہیں. تو اس کی قوم اسنام شمس اور قمر اور ستاروں کی پرستش کرتی تھی, یعنی بتوں کی بھی کرتی تھی, سورج کی بھی کرتی تھی, چاند کی بھی کرتی تھی اور ستاروں کی بھی کرتی تھی. کس کی قوم, ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کا ابو بھی. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی اس دینی غلطی کو واضح کرے کہ جب جن باطل معبودوں کی پرستش وہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الہ بننے کا مستحق نہیں ہے. انہوں نے غور و فکر کیے, ایک دم سے نہیں جھٹلا دی. انہوں نے کیا کیا, پہلے غور و فکر کیے کہ ستارہ ہے شاید یہ ہو سکتا, چاند ہے شاید یہ ہو سکتا, سورج یہ سب سے بڑا دکھ رہا ہے شاید یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے پہلے غور و فکر کیے. اس کے بعد جب وہ غروب ہونے لگے تو کیا انہوں نے سمجھا کہ معبود کبھی غروب نہیں ہوتے, معبود ہمیشہ سے رہتے اور ہمیشہ ہی رہیں گے اور ہمیشہ ہی تھے, ہے نا. تینوں اس میں معبود کے بارے میں
ظاہری عقیدہ بتایا جاتا ہے کہ معبود جو ہے وہ ہمیشہ سے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی اس دینی غلطی کو واضح کر دے، جن باطل معبودوں کی پرستش وہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الہ بننے کا مستحق یعنی حقدار نہیں ہے۔ قوم کے نزدیک سب سے روشن اشرف سورج، پھر چاند، پھر زہرہ ستارہ تھا۔ سب سے پہلے ان کی قوم جو مانتی تھی، آج بھی دیکھو سورج کے پوجا کرنے والے بہت ہیں نا، سورج نکلتا ہے تو سب سے پہلے ایک لوٹا لے لیتے پانی کا اور پانی بہاتے ہیں، سورج کے کچھ ان کے منتر ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، تو یہ بھی سورج کو بہت اشرف، یعنی اشرف کا مطلب ہوتا ہے نیک، ہے نا، یعنی بہت ہی روشن اور اشرف اور بڑا جو دیوتا مانتے تھے وہ سورج کو مانتے تھے، پھر چاند کو مانتے تھے، پھر زہرہ یعنی ستارہ، یعنی ایک نام تھا، ستارے کا نام رکھ دیے تھے تو ستارے کو مانتے تھے۔ تو سید نے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے زہرہ کے بارے میں واضح فرمایا، سب سے پہلے کس کے بارے میں؟ ستارے کے بارے میں فرمایا۔ یہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک معین رفتار کے ساتھ ایک مخصوص وقت کے لیے مسخر و مقدار ہے، یعنی اس کا ایک ٹائم ہے، اتنے ٹائم کے لیے وہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ معبود ایسا ہے کہ معبود تو 24 گھنٹے اویلیبل رہتا ہے نا، پوری زندگی ہمارے اویلیبل رہتا ہے، رہیں گا، جسے یہ ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا اور نہ اسے اپنے آپ پر تصرف کا کوئی اختیار ہی ہے، یعنی ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ہے نا، سورج کے آجو باجو ہے نا وہ لائننگ ہے، اور لائننگ پہ کیا ہوتا ہے، ابھی تو گرہ بول سکتے ہیں اس کو، سب اپنے اپنے لائن پہ چلتے، جیسے ستارے ہے، چاند ہے، اور بھی بہت سارے گرہ اوپر ہے، اس کے نام بھی الحمدللہ انگلش میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، تو اپنے اپنے لائن پر چلتے ہیں۔ زمین بھی ہماری جو ہے شاید 3rd یا 4th نمبر پہ آتی ہے، یہ بھی اپنے لائن پر چلتی ہے۔ اردو میں اس کو دار و مدار کچھ بولتے ہیں اور ہندی میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، تو وہ لائن پر وہ چلتی ہے اور لائن سے ذرا سا بھی نہیں ہٹتی ہے، وہ اپنے لائن پر ہی چلتی ہے، اس کو اختیار ہی نہیں، اس کو اللہ کا حکم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو لائن پہ چلنے کو بولا، وہی لائن پہ وہ چلیں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے اختیار کس کو دیا؟ انسان کو دیا ہے نا، باقی کسی کو نہیں دیا۔ سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اگر وہ ہٹ گئے تو سمجھ لینا انہوں نے نافرمانی کر دی ہے۔ تو پھر آگے ہے، جس سے یہ ذرا برابر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا اور نہ اسے اپنے آپ پر تصرف کا کوئی اختیار، یعنی اپنے بارے میں بھی وہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ کسی کو کیا اختیار دے سکتا ہے نا، بلکہ یہ تو ایک اجرام فلکی میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر منور پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس میں بھی حکمت ہے، مصلحت ہے، کس میں؟ ستاروں کو پیدا کرنے میں، چاند کو پیدا کرنے میں، سورج کو پیدا کرنے میں، ہے نا، اس کو چمکایا، تو یعنی اس کا مطلب اس کے اندر بہت بڑی حکمت اور مصلحت چھپی ہے۔ یہ ستارہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی رات پھر یہ طلوع ہو کر وقت مقررہ پر غروب ہو جاتا ہے۔ تو جو اس طرح ہو، یعنی اس کے طلوع و غروب کے پیچھے کسی دوسری ہستی کا دست قدرت کار فرما ہو، یعنی دوسرے کا ہاتھ ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی الہ کو کوئی چلا نہیں سکتا، الہ سب کو چلاتا ہے۔ یہ پہچان ہے معبود کی، معبود نہ کھاتا ہے، نہ لیتا ہے، نہ چلتا ہے کسی کے پیچھے، اس کے پیچھے اس کے حکم سے سب چلتا ہے نا، اور لیتا بھی نہیں ہے بلکہ دیتا ہے، وہ کھاتا نہیں بلکہ کھلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ معبود کی کوالٹی ہے۔ استغفر اللہ، معبودوں نہیں بول سکتے، معبود بول سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ تو جو اس طرح ہو، یعنی اس کے طلوع و غروب کے پیچھے کسی دوسری ہستی کا دست قدرت کار فرما ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چاند کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی کے بارے میں بھی اسی طرح واضح فرمایا کہ جس طرح ستارے کے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے سورج کی طرف متوجہ فرمایا، اور جب آپ نے ان تینوں اجرام فلکی کے الہ ہونے کی نفی فرما دی، یعنی نفی فرمانا مطلب انکار کر دینا، جو دیگر ان تمام اجسام کی نسبت زیادہ منور ہے، کس کے؟ یعنی ستارے اور چاند کے مقابلے میں سورج جو ہے زیادہ منور، یعنی زیادہ چمکدار ہے۔ جب آپ نے ان تینوں فلکی ہونے کی نفی فرما دی، یعنی انکار کر دیا، تو دیگر ان تمام اجرام کی نسبت زیادہ منور ہے۔ کون ہے؟ سورج، جس کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں نا، ستارے بھی دیکھ سکتے ہیں، چاند بھی دیکھ سکتے ہیں، اور سورج کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تینوں میں اگر ہم مقابلہ کریں تو سورج یہ دونوں سے زیادہ چمکدار ہے، منور یعنی چمکدار۔ اور جب قطعی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ الہ نہیں ہو سکتے، تو کہنے لگے، لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، میں ان کی عبادت کرنے اور ان کی دوستی اختیار کرنے سے بیزار ہوں۔ دیکھو، ان کی ایک تینوں پہ غور و فکر کرنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اندھی تکلیف کسی پر بھی نہیں کرنا ہے نا، غور و فکر کرنا ہے، اور کئی ہے تو اس کو چیک بھی کرنا ہے
है ना। ने कुछ भी यानी किसी ने कुछ भी बोल दिया उस पर अमल करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ने हम अकल रखते हैं तो अकल का इस्तेमाल भी करना हमारे लिए लाजमी है। तो कहने लगे, लोगों जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनकी इबादत करने और उनकी दोस्ती अख्तियार करने से बेजार हूँ। अगर ये इलाह है ये सब मिलकर मेरे खिलाफ जो चाहे प्रोग्राम बना ले और मुझे जरा बराबर मोहलत ना दे। अकेले तन्हा थे और पूरी कौम एक तरफ थी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं कर सकता, तुमको जो करना है करो, मैं तुमको जो भी प्रोग्राम बनाना मतलब तुमको मेरे मामले में जो भी करना है वो कर लो, निकाल दो, मार दो, जो भी मेरा करना है मेरे सब छीन लो तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करता। तो इसको बोलते हैं दीन को, इसको बोलते हैं सच्चे मोमिन, सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन इसी को बोलते हैं कि अल्लाह के खातिर वो हर चीज को छोड़ देता है, तर्क कर देता है। ठीक है। फलम्मा अफलत काला या कौम इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, और इरशाद फरमाया सूरह कसस आयत नंबर 88 में, वला तदउ माल्लाहि इलाहन आखरा ला इलाहा इल्ला हुआ कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को मत पुकारो, और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद को मत पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हर चीज हलाक होने वाली है मगर उसका चेहरा उसी के लिए हुक्म है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्यों नहीं पुकारना चाहिए माबूदों को? एक हकीकत खुल गई यहाँ पे कि वो जो सब माबूद है वो मिटने वाले, खत्म होने वाले, हलाक होने वाले, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बाकी रहने वाला है। इसलिए हमको जो भी मांगना है, हमको किसको मांगना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है, इबादत करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की करना है, हुक्म मानना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही मानना है हमको। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा से हमेशा रहेंगे और हमेशा था। ठीक है। फिर आगे है आयत नंबर 79 सूरह नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा मा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ मुतवज्जा कर लिया। अपना रुख भी बोल सकते हैं, चेहरा भी बोल सकते हैं और रजा भी बोल सकते हैं। ठीक है। जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है एक अल्लाह की तरफ होकर, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। देखो जो मुशरिकीन मक्का थे ना, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, तो उनको अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नबी मानते थे और उनके दीन पर चलना चाहते हैं और दावा करते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, वो भी क्या थे? परमबरदार और अल्लाह वाले थे। मैं तो इस जाते गिरामी की इबादत करता हूँ जो तमाम अशिया का खालिक है, तमाम चीजों का जो रब है, मैं उसकी इबादत करता हूँ। मौजूद उन्हें मुसख्खर करने वाला और उनकी तदबीर फरमाने वाला है, जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है, जिसने हर चीज को पैदा फरमाया है, जो हर चीज का रब, मालिक और माबूद है। रब मालिक और माबूद है। रब यानी पैदा करने वाला, मालिक यानी वो सब चीजों पर वो बादशाह कर रहा है ना, वो सब चीजों का मालिक है। वो पैदा करने के बाद क्या बन गया? वो मालिक बन गया उसका, और वो ही माबूद है कि उसी की इबादत करनी चाहिए और वही इबादत के लायक है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह आराफ आयत नंबर 54 में फरमाया, इन्नो रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैला अन्नहारा यतलुबु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़ख़रातिन बिअम्रि अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर बुलंद हुआ, रात को दिन पर उड़ा देता है, जो तेज चलता हुआ उसके पीछे चला आता है, और सूरज और चांद और सितारे पैदा किए इस हाल में कि उसके हुक्म के ताबे किए हुए हैं। सुन लो, पैदा करना और हुक्म देना उसी का काम है, बहुत बरकत वाला है अल्लाह जो सारे जहानों का रब है। ठीक है, मैंने ये आयत आपके सामने पढ़ दी, अब इसको धीरे धीरे हम समझेंगे इसमें अल्लाह ताला क्या समझाना चाह रहा है। बेशक तुम्हारा रब क्या है? अल्लाह है। शक नहीं करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि हमारा रब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हम पर मुसीबत भी आए तो हम डर जाते ना, अब क्या होगा, ऐसा हो गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, अब क्या होगा। तो हमारे दिल में एक ही बात आने होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो करेंगे हमारे हक में बेहतर करेंगे, और उससे बेफिक्र हो जाना। जब हम अल्लाह पे छोड़ दिए तो उसका टेंशन लेने की हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आगे, जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया,
اب 6 دن میں پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو 6 دن گزرتے ایک ہفتے میں وہ نہیں، یہ 6 دن اتنے کم ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتی میں کہ کتنے مومنٹ سے، یہ پل سے بھی کم ہے. یہ ہم پل کس کو بولتے ہیں؟ جو ہم پلک جھپکاتے نا کتنے وقت لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے نا، تو اس سے بھی کم وقت میں یہ آسمان اور زمین بنے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود نے بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دے دیا کہ تم ایسے سیٹ ہو جاؤ. ان کو سیٹ ہونے میں اتنا ٹائم لگا. ٹھیک ہے، یہ اس کی تشریح ہے. پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے. عرش پر بلند ہوا یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اصل میں کہاں ہے؟ 7 آسمان پر عرش پر ہے. 7 آسمان پر عرش پر ہے اللہ تعالیٰ. اور رات کو دن پر اڑا دیتا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کی انہیں سمجھانے کا طریقہ ایک نرالا ہے. الحمدللہ قرآن کی لینگویج جو ہے بہت اونچی زبان ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ رات کو دن میں پروتا ہے، ایسا بھی آتا ہے، رات کو دن میں داخل ہوتا ہے، ایسا بھی آتا ہے، اور یہاں پہ ہے اڑا دیتا ہے یعنی رات جو ہے دن پر چھا جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات اس پر غالب آ جاتی ہے، اور دن ہے رات پر چھا جاتا ہے تو رات غائب ہو جاتی ہے، دن اس پر غالب آ جاتا ہے. یہ مطلب اس ہے. جو تیز چلتا ہے وہ اس کے پیچھے چلاتا ہے. دن بڑھتا وہ رکتا نہیں کسی کے لیے. ٹائم اتنا قیمتی ہے نا، کسی کے لیے نہیں رکتا. کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہیں، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں رکتا. وہ اپنا کام کرتا چلا آتا ہے. اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے ہیں. سورج بھی ہماری خدمت کے لیے کہ ہمیں کو روشن کر دے. چاند اور ستارے دنیاوی آسمان کا زینت ہے. اور یہ جو تیز چلتا وہ اس کے پیچھے چلا آتا ہے. اس کی تشریح میرے ذہن میں تھی. تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا تھی. یہ وقت کی قیمت ہے ہمارے پاس، کہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس کو ہم صحیح معنوں میں لگائیں. کل ایسا دن آ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے دماغ نہ چلے، ہم علم حاصل نہ کرے. کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بیمار ہو جائے کہ اٹھ نہ سکے، ہے نا. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ وقت کی قدر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو طاقتور بندے ہیں، کمزور بندے سے طاقتور بندے زیادہ پسند ہے. حالانکہ دونوں بھی نیک ہے، دونوں کے نیکیاں برابر میں ہیں، دونوں بھی دین کا ہی کام کر رہے ہیں، دونوں بھی نیک بندے، مزاجی نیک ہے، سب صحیح ہے. لیکن طاقتور بندے جو ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ کمزور کے مقابلے میں زیادہ کام دین کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے. تو اب اس میں ایک کریم پارک صاحب کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ کتاب میں نے پڑھی تھی کہ 3 دوست رہتے ہیں. ایک رہتا ہے، تینوں بھی روتے ہیں کہ ہم آج کے بعد کبھی نہیں ملیں گے. اس میں سے ایک بولتا ہے میں ملوں گا لائبریری میں اور اسکولوں میں. دوسرا بولتا ہے میں ملوں گا تجوری میں، بینکوں میں، ادھر ملوں گا. دوسرا بولتا ہے، اور تیسرا والا خوب روتا ہے. وہ بولتا ہے میں آپ دونوں سے کبھی نہیں ملوں گا. یہ سوال پوچھا گیا تھا یہ تیسرا دوست کون ہے؟ تو جب وہاں پہ جواب دیا گیا تھا کہ یہ تیسرا دوست کیا ہے؟ وقت ہے. پہلا کیا تھا؟ علم کہاں ملے گا؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، کتابوں میں مل جائے گا، لائبریریوں میں مل جائے گا. اور دوسرا کیا تھا؟ مال کیا ہے؟ الماریوں میں، تجوریوں میں، بینکوں میں مل جائے گا. لیکن جو وقت ہے وہ کہیں بھی نہیں ملے گا. کہ وقت ایک بار چلا گیا. ٹھیک ہے، تو وقت کی ہمیشہ قدر کرے. اور آگے ہے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کون تابع کیے گئے ہیں؟ دن اور رات، وقت، چاند، سورج، ستارے، سب. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. پیدا اسی نے کیا تو حکم بھی وہی دے گا. بہت برکت والا ہے جو اللہ، جو سارے جہانوں کا رب ہے. ایک جہان کا نہیں بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي. پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور جس نے میری پیروی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بات ان تک پہنچاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگتے تھے دشمن، مشرکین مکہ، کافر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دے کہ میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے تابع، اور میں اس کے ہی تابع ہوں. اللہ مجھے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہوں میں وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں. اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، یعنی اس کے لیے جو میری پیروی کرے. یہ بات ہے اس میں کہ میں جو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہوں اور اللہ کے حکم سے ہی کہتا ہوں.
तुम अगर झगड़े होंगे तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा काम जो है मैं वो करके ही रहूंगा और अल्लाह ताला अपने दीन को नाफिज करके ही रहेगा। और जो भी नेक है, नेक वक्त हैं और अल्लाह और रसूल को पहचान लिए, अल्लाह को भी पहचान लिया, उसके रसूल को भी, तो जरूर 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 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही अल्लाह की रजा है और उसी में ही उनकी कामयाबी है। ठीक है, फिर आगे मैं आगे की आयत देख लेते। ज्यादा बड़ी है क्या? नहीं है ज्यादा बड़ी, इसको ले लेते हैं। आयत नंबर सूरह अनाम आयत नंबर 80। वहाजहु कौमु क़ाला तुहाज्जूनी फिल्लाहि वक़द हदान वला अख़ाफ़ु मा तुश्रिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शय'अन वसिअ रब्बी कुल्ल शय'इन इल्मा अफ़ला ततज़क्करून। और उसकी कौम ने उससे झगड़ा किया। उसने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि यकीनन उसने मुझे हिदायत दी है और मैं उससे नहीं डरता जिसे तुम उसके साथ शरीक बनाते हो, मगर ये कि मेरा रब कुछ चाहे। मेरे रब ने हर चीज का अहाता इल्म से कर रखा है, तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। कौम के साथ ये मनाजर हुआ तो उनकी कौम ने अपने अकीदे की सही होने की बहुत दलील पेश की। मसलन मिसाल के तौर पर एक दलील ये है, वजदना अबाना अला उम्मती, सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 22। हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन समझाते थे अकीदे के बारे में, ये जो सूरह है सूरह नाम, इसमें पूरा अकीदा ही नाजिल हो रहा है कि अकीदे के बारे में उनको समझाते थे कि तुम्हारा अकीदा दुरुस्त करो और अकीदा जो तुम्हारा है वो गलत है और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो सही है, इसको मान लो, तुम कामयाब हो जाओगे दुनिया और आखिरत में। तो वो अपने आप को समझाने के, अपने आप को सही साबित करने के लिए दलीलें दे रहे। क्या दलील है? इन्ना वजदना अबाना अला उम्मत, यानी सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 22, हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि ये बुत तुम्हें आफात और मुसीबतों में मुब्तला कर देंगे, तुम इनकी इबादत नहीं करोगे तो क्या करेंगे, ये बुत क्या करेंगे, तुमको मुसीबत और आफात में मुब्तला कर देंगे। वो लोग इसलिए बुतों की पूजा करते थे कि उन पर आफात ना आए, मुसीबत ना आए, उनका बुत नाराज ना हो जाए, ये अकीदे पर वो उनकी परस्तिश करते थे। तो यही वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही फरमा रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही कह रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वक़त हदानी, अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता बता दिया है, मेरे रब ने मुझे सीधा रास्ता बता दिया है। तो उनकी पहली दलील का जवाब दिया कि यकीनी दलील के मुकाबले में तुम्हारे बाप दादा का दीनी बेमायनी है। मैंने आंखों से देख लिया, मेरे रब ने मुझे हिदायत दी और मुझे सीधी राह पर ला लिया। तो तुम्हारा जो बाप दादा का दीन है जिस पर तुम चल रहे हो वो बेमायनी है, उसका कोई मकसद नहीं है। और उनकी धमकी के जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचनी हो तो पहुंच सकती है, मगर ये तुम्हारे बूत और झूठे परवरदिगार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मेरे को मुसीबत मेरे किस्मत में लिखी है तो वो आकर रहेंगी, लेकिन किसके पास से आएंगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से आएंगी, ना कि तुम्हारे झूठे माबूदों के पास से। ठीक है, फिर आगे है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन दलाइल को सुनकर उनकी कौम उनसे झगड़ने और बहस और मुबाहिसा करने लगी कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है, और हमारे माबूद जो सच्चे हैं, हमारे माबूदों की नाफरमानी मत करो और उनकी बेइज्जती भी मत करो। इरशाद फरमाया, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम वबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन लौ क़ालू अजीतना बिल हक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन क़ाल व रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 54-56। कहा, बिला शुबा यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में थे। डायरेक्ट बोल रहे हैं, उनके मुंह पर पूरी मजमा जमा है। एक अकेले वाहिद इंसान क्या कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम? बिला शुबा ने कोई शक नहीं है मेरी बात में। बिला शुबा किसको कहते हैं? कि मेरे बात में कोई शक नहीं दूर दूर तक। यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में थे, तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में थे। अब तुम उनकी तकलीफ करके यानी उनकी पैरवी करके तुम भी खुली गुमराही में हो। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास हक लाया है या तू खेलने वालों से है? खेलने वाले से मतलब मजाक करने वालों में से या झूठ भरने वालों में से, नौज़ुबिल्लाह। कहा, बल्कि तुम्हारा रब आसमान और जमीन का रब है। कहा, बल्कि तुम्हारा रब आसमान और जमीन का रब है, जिसने
انہیں پیدا کیا ہے اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. یہ کون کرے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کے سامنے پورے. انہیں ڈر نہیں رہے. نہیں تو کیا انسان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم کو مار ڈالیں گے, ہم کو نکال دیں گے, ہمارا سب کچھ چھین لیں گے, یہ ہمارے کو برباد کر دیں گے. یہ ڈر کے مارے ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. یہ چپ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اٹھنے کا وقت ہے. دیکھو ہمارے چپی کی وجہ سے ہمارے نبی کی گستاخی کتنی ہو رہی ہے. جو آ رہا ہے ہمارے نبی کے بارے میں گستاخانہ باتیں کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے پبلسٹی کرا رہا ہے. یہ کس وجہ سے کرا رہے؟ کیوں اس کی ہمت ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم سن رہے ہیں بیٹھ کر اور کچھ بھی ایکشن اس کے خلاف نہیں لے رہے, اسی لیے ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جا رہا ہے اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ جگہ جگہ عذابات آ رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.